ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں یہ چیز کچھ کہ ہم اس سرزمین ہند کے اوپر اللہ کے دین کو فلرش ہوتے ہوئے دیکھیں. ویژوائز کر سکتے پیسے لگتے. ہم دیکھیں گے اپنی زندگی میں, ہم نہیں دیکھیں گے ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گے. سب یہ خواب اور یہ گول اور یہ ویژن دیا مولانا مودودیہ رحمٰ, یہ ویژن دیا جماعت کہ اس کے ساتھ کام کرو, اور اس کے لیے دعوت دین اور جو پوری جو تقاضے ہیں اس کے ساتھ آ جاؤ میدان میں. جتنا موقع ملے کام کرو, بلاوا آ جائے خدا کی صلاح اللہ خیر صلاح, بڑے سکون کے ساتھ جا کر کے خبروں کے اندر اپنے آرام کرو. لیکن یاد رکھو کہ تم اس مشن کے ساتھ جڑ کر کے کام کرو گے تو وہ جو گولڈن چین ہے, گولڈن چین انبیائی کام, اس میں تمہارا نام نوٹ ہو جائے گا, انگلی کٹا کے شہید ہوں گے. اسی لیے کہا گیا یہ جو بات کہی گئی اللہ کی نصرت. ارے انسان کی اوقات کیا, ہماری اوقات کیا, میں سارے زمانے کا گنہگار انسان, میں کیا اللہ کی مدد کروں. اللہ نے کتنا بڑا درجہ دیا. من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. قرآن نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی تائید و نصرت تمہارے شامل ہے, اور اللہ کی تائید و نصرت آ جائے تو کوئی سارا سب, چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے, ساری دنیا مخالف ہو جائے, کچھ نہیں ہوگا, بال بھی بہتر نہیں ہوگا. تو یہ وعدے یہ اس پر ہے میرے محترم. اس لحاظ سے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے جو احادیث کے اندر اس کی جو فضیلت آئی وہ بات کر کے ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع سے اجتماعیت کی طرف توجہ دلائی, اور اس کو ایک اہم بات کی. قرآن نے تو واضح طور پر کہا, ہمارا اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں, دعا کا سنگو ہم دیتا ہے جمیع ملا تفرقوا, مل جل کر رہو. اپنے بھائی کو کہا گیا کہ مسکرا کر ملنا سب کھا. 3 دن اپنے بھائی سے بات بند مت کرو. فرمایا کہ سلام کرنے میں پہل کرو, اپنے بھائی سے محبت کے خاطر تحفے دو, اور جب وہ بیمار پڑ جائے تو عیادت کے لیے جاؤ. یہ سارے آپ کی ذمہ داریاں ہیں. اور کہا کہ جو کاٹنے والی چیزیں, زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو, کسی کی جاسوسی مت کرو, کسی کے ٹوہ میں مت رہو, کسی کا برا مت کہو. کیوں لگے ہوئے ہو یار, کیوں چگلی غیبت لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. اب کیا ہو گیا کہ انفرادی برائی ختم ہو گئی تو اجتماعی طور پر چگلیاں ہو گئی جماعت کو. چھوڑو ان چیزوں کو, یہ سب کاٹ دینے والی چیزیں, تفرقوں کی چیزیں. مل جل کرو, بھائی بھائی بن کر کے رہو, یہ دین کا مزاج ہے. فرمایا من مات ولیس فی عنقہ بیضۃ مات میتۃ جاہلیہ. کوئی شخص اس حال میں مرا, سنیے غور سے, کہ اس کے ہاتھ اس کے گلے میں کسی کے بیعت کا قلادہ نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت پا. مسلم شریف کی روایت میں آپ کے سامنے عربی متن کے ساتھ میں. فرمایا کہ اذا خرج ثلاثۃ فی سفرنا فلیعمروا احدهم, اگر تم میں سے کوئی 3 لوگ جائیں سفر پر تو ایک کو امیر بناؤ. ہوتا کیا ہے کہ 3 بناواری کے لوگ ہیں, آپ نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے, شیطان بہکا دیتا, اور سفر کا اصل مقصد گم ہو جاتا اور بحث مباحثے کے اندر پڑ جاتا. 10 لوگ بھی نکلے تو ایسے ہوتا, ایک کو امیر بناؤ. یعنی عارضی طور پر بھی اگر تم ہو تو عارضی طور پر بھی یہی ہوگا. آپ مسلمانوں کی بستی کہیں جائے گی, قائم ہوگی تو پہلے مسجد بنے گی, وہی اجتماعیت وہاں سے قائم ہو جائے گی. یہ مزاج ہے, اور اس کی پریکٹس آپ کو دن میں سے 5 بار کرائی گئی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. فرمایا عباد اللہ لا تسوون صفوفکم او لا یخلف اللہ بین وجوہکم. دیکھو اپنے صفوں کو ٹیڑھا مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا. اس کی پریکٹس یہاں پر کرے. مل جل کرو, کھانے کھانا لگاؤ, محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہو. فرمایا ید اللہ علی الجماع, میں آپ کے سامنے وہ بات. اور یہ جو نظم ضبط اور ڈسپلن جو سکھایا, ایک امیر کے اطاعت, اللہ اکبر رکوع میں چلے, اللہ اکبر سجدے میں چلے, نظم ضبط سکھایا نا, ڈسپلن. صبح 4:21 سائرن ہو گیا, خلاص کھانا بند. ایک زبردست ڈسپلنری قوم, ایک مشنری قوم ہے نا. تو خالی ریچولز رہ جائے, خالی پریکٹس رہ جائے اور مقصد کم ہو جائے تو کیا ہو جائے. یہ وہ ڈسپلن ہے جس کے بارے میں رستم نے یہ کہا تھا کہ کان رستم اذا رأى المسلمون یجتمعون الصلاۃ. یہ جب رستم کے سامنے جب پوری مسلمانوں کی فوج ہے سامنے کھڑی تھی, جو نماز کا وقت آیا تو فوج سب در سب نماز کے لیے کھڑے ہوئی. تو جب اس نے دیکھا وہ ڈسپلن تو اس نے کہا یقول کیفی یعلمون کلب العداء, کہ عمر تیری ماں تجھے روئے تو کتوں کو ڈسپلن سکھا. عمر تو میرا کلیجہ کھائے تو کتوں کو ڈسپلن سکھا. یعنی ایسی ایک ٹیم, ایسی ڈسپلن جماعت. نے کہا کہ کیا مقابلہ کریں گے,
ہمارے لوگ تو ابھی رات بھر کی شراب کے نشے میں اور عیاشوں میں صبح اٹھ کے گھوڑے پہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کی فوج تہجد کے ساتھ اٹھ کر کے کھڑی ایک زبردست۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے محترم بھائی، آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا کرتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں گے تو یہ بیعت کا جو نظام تھا ہر زمانے میں رہا ہے، اگرچہ کہ وہ بعد میں کنورٹ ہو کے دوسری طرف چلے گیا، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہی تھا۔ اجتماعیت کے فائدوں میں سے فائدہ یہ تھا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ واپس کرو۔ کسی نے کہا کہ ٹیک می یور فرینڈس اینڈ آئی ول ٹیل یو ہو یو آر۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، آپ سب فرمائے کہ ذرا دوستی احتیاط سے کریں، اپنے دوستوں سے انسان بن جاتا ہے۔ شرابی کے ساتھ بیٹھے گا، کوے کے ساتھ بیٹھے گا، چوہے کے ساتھ بیٹھے گا۔ تو آپ اگر دوست کیسے ہیں، آپ کہیں صاحب لوگ والدہ کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، دوست بہت بدماش ہے، بگڑے ہوئے، بیوی بھی کہتے ہیں ہمارے شوہر اچھے ہیں، ان کے دوست بہت بدماش ہے، بگڑ دیتے ہیں۔ ارے وہ جیسے ان کا دوست ہے ویسے وہ ہے، کیا تو یہ جو ماحول میں جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت کے لیے اگر ایسا ماحول ہوگا، ایسے دوست ہوں گے، آپ بیٹھیں گے اس موڑ میں آ کے آپ اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو گے، اچھے بنو گے۔ اگر آپ لوہار کی صحبت اختیار کرو گے تو کالی آپ کو ملے گی دوست کے ساتھ، دوست تو اپنا کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا دوست اطاع ہے تو آپ کو خوشبو ملے گی۔ تو اچھی اجتماعیت، صالح اجتماعیت، اس کی طرف اشارہ کیا، مل جل کر کے کام کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا کہ اور بہت سارے حدیثیں، اب بہت تفصیلات کا موقع نہیں کہ ہم ان پوری چیزوں میں جائیں۔ بہرحال آپ نے جو اہم بات اس میں جو ایک فرمائی کی، جو مقصد اور نزولین اور مشن کے تحت اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ نے فرمایا عام اور حکم خمس، میں تم کو 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، واللہ امرنی بہن۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، بالجماعت والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ کتنی اہم حدیث، اللہ نے حکم دیا اور میں تم کو حکم دے رہا ہوں۔ اب اس کے بعد میں بھی ہمارا حال یہ ہو کہ ہم بالکل ٹس سے مسئلہ نہیں صاحب، ہم جو ہے تو بہت اچھے ہیں، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جس کا کوئی امیر نہیں ہوتا اس کا امیر کون ہوتا؟ شیطان ہوتا، سب کو معلوم ہے۔ اور جو شیطان جو کہہ رہا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں انفرادیت کا شکار، ہر ایک کو الگ الگ لے کے جاؤ، موبائل لو اپنے کونے میں بیٹھے ہوئے، ابا اماں اچھا گھر میں 5 لوگ ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا موبائل ایک دوسرے سے بات بھی کرنے کو تیار ہے، اس کے اوپر یہ اس میں سے کچھ میسج ہی ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو، بات بھی کرنے کو وقت نہیں ہے، اہم کام میں لگے ہوئے، ٹوائلٹ میں جا رہے وہاں بھی لے کر جا رہے ہیں موبائل، وہاں بھی انفرادیت کا شکار کر دیا، اور ہر ایک کے اپنے کچھ دوست ہیں، پڑوس میں محلے میں کوئی پہچانتا نہیں، فیس بک کے اوپر 2000 دوست ہیں، پڑوس میں معلوم نہیں حضرت کہاں کے کیا کرتے تھے، اس کو سلام کرنے کو نہیں، فیس بک پر 200 فرینڈس 2000، اور بڑی وہاں پر ساری چیز کروں گی، ایک عجیب قسم کا مزاج بنا دیا۔ تو یہ بات کہی، فرمایا کہ نہ شیطان اسیر الانسان کثیر الغنم، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا، شیطان انسان کے لیے ویسی اچھل کے جاتا ہے جیسے بھیڑیا بکریوں کو اچھل کر کے جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ علیکم بالجماعت، جماعت کے ساتھ واپس کرو، والعامت، عامت المسلمین کے ساتھ واپس کرو۔ ایک صحابی کو ایک صحابی کو بڑا ایک ایریا پسند آیا، ذرا جھرنا تھا، ذرا بہت گرینری تھی، نخلستان تھا، تو نے سوچا کہ میں یہاں کرواؤں گا، تھا اللہ کے شکر سے اللہ کے شکر طرف چاہتا ہوں، سکون سے عبادت کرتا، ذرا ابھی آپ کے پاس چاہتا ہوں نا فیشنس رہے تھے آپ کے کیا بولتے ہیں فارم ہاؤس میں پارٹی بھی چل رہی، فارم ہاؤس میں لے گئے انسان، ذرا میں ایسا اکیلا آئسولیشن، وہاں مسجد وزید بھی اکیلے پاس یہ رہوں گا جائے سکون سے بات، آپ سے خود کو ناپسند کرنا ہے۔ دیکھو کہا کہ عامت المسلمین کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت تکلیف بھی ہوتی ہے تو برداشت کرو، اس کے اندر تھوڑا بہت ہوتا ہے، بھائی برتن سے برتن پہ ٹکرا جاتا، بھائی بھی ناراض ہو جاتا، برداشت کرو، یہ مزاج ہے، کیونکہ شیطان تم کو تفرقے میں ڈالنا چاہتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ تم کو الگ کر دے۔ علیکم بالجماعت وإیاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الأنثیین۔ اب شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے، جب 2 ہو جاتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا قرین لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ اور جو آدمی جتنا بڑا اسکالر ہے، ہمارے عالم صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ، جتنا بڑا آدمی اسکالر ہے اس کا شیطان بھی ان کے ساتھ پڑھ رہا تھا نا مدرسے میں صفا میں، وہ اب کوئی آدمی انجینئر ہے تو اس کے ساتھ اس کا انجینئر بھی کرا ہوا ہے، تو اتنے لیول کا ہے، تو آسان نہیں ہے۔ خضر بھی بے دستوں پا، الیاس بھی بے دستوں پا، میرے طوفا یم و یم دریا بدریا چمبڑی۔ تو شیطان سے اگر حفاظت چاہتے ہو تو اللہ کے سنوں کا حفاظت۔ اس میں رکاوٹ جو ایک اہم ہے وہ ہے رزق۔ لوگ بولتے ہیں کہ ساتھ یہ کیا کام دھندے چھوڑ کے نکاح کے کام میں لگ گئے، تم جماعت میں جا رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، اللہ اللہ کر رہے،
پیسے کا اس کا سب کو دیکھو نا. آپ اگر دین کا مزاج دیکھیں تو دین میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے جتنا رزق لکھ دیا تم کو لکھ دیا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اور جب مل جائے گا تمہارا ٹائم ختم ہو جائے گا. وہ نہیں مل رہا تو جو بھی تم کو مہلت دیں گی, یہ بات سب کو معلوم ہے. اگر ایک انسان 12 گھنٹے کام کر رہا ہے رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تب بھی اس کو کتنا ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے. یا یہ کہ وہ جیسی کوشش کرتا ہے, جیسے ہمارے اکابر نے کہا کہ کچھ وقت 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے کچھ وقت رکھو, رزق کی تلاش بھی کرو, چھوڑ دو مت, اس کے لیے بھی کوشش کرو. تو دین نے یہ کہا کہ اگر آپ اونچے درجات چاہتے ہو تو اپنے صالح کرو, اپنے آپ کو لگاؤ, کھپاؤ, ہارڈ ورک کرو اونچے درجے پانے کے لیے. اور دنیا کا جو رزق ہے اس کے لیے کوششیں کرو بس. لیکن ہمارا معاملہ ہو گیا الٹا. اب دین کے پاس یہاں پر آؤ تو یہ سب کیا ہے, یہ سب کام دھندے چھوڑو اور چھوڑو, مسجد میں جا کے بیٹھو, کیا لگایا ہے وہ اچھا ہے نا اپنا. تو لوگ کمپنیوں کے اندر لگے 16 گھنٹے کمپنی میں کام کرتے, 18 گھنٹے کام کرے صاحب, وہیں سو جاتے ہیں, وہیں اٹھ کے وہیں کام کرتے ہو. یہ پوزیشن ہے. اور کتنا مل رہا ہے اور کیا کمائیں گے تو آپ اندازہ کیجیے. تو بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کہی گئی, اس میں جو رکاوٹ 2-3 ہے, ایک شیطان کی طرف سے رکاوٹ, دوسرے یہ دنیا ہوتی ہے, دنیا کا اٹریکشن ہے. تو یہ بات بہت کلیئر کہی گئی کہ رزق کے لیے جو وقت ہے وہ آپ کو اس کے لیے اچھی سی کوشش کرنا چاہیے. رزق حلال آپ کو کرنا چاہیے, کمانا چاہیے, انفاق کرنا چاہیے. تو اس کی سب ساری اہمیت اپنی کے لیے, لیکن صرف اسی کا ہو کر کے رہ جانا اور یہ سمجھنا کہ صاحب نہیں کہہ رہے میرا برباد ہو جائے گا, میں اگر اس کے میں ایسے جڑوں گا تو میرا کیا ہوگا, یہ ہوگا. یہ سب شیطانی وسوسہ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور تیسرا جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کا خود کا اپنا نفس. غالب نے کہا کہ جانتا ہوں ثواب ہوتا آپ کو, پر طبیعت ادھر نہیں آئی, کیا کرنا, دل نہیں بول رہا. جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں ہو رہا, نیک لوگوں کے ساتھ جب بلائے پکار آ رہی تو نہیں, کچھ تو اہم کام یاد آ جائے, وہی ٹائم پہ کچھ اور اہم کام یاد آ رہا ہے. جیسے وہ مچھلیاں پولیاں مارتی ویسے ہی ہوتا, اہم تقاضے آئے وہی وقت میں دوسرا کام یاد ہے. سب جمعہ کے حوالے سے ہم کریں گے, اذان کے ساتھ داخل ہو قرآن کریں, اسی وقت سارا بزنس کر, اسی وقت سارے بزنس ڈیلنگ, اذان ہو رہی ہے بزنس ڈیلنگ ہو رہی ہے, کیا کرو وقت کرے, کیا کرے. تو خیر اپنی بات کو سمجھتے ہوئے جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا, جو آپ سے عرض کرنا تھی کہ تقریباً باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اسلام یہ آئیڈیالوجی ہے, یہ فکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تو یہ ایک مکمل کامل انقلاب, اور اللہ کے رسول نے اللہ کی زمین پہ دین کی اقامت کی پوری پروسیس بتا دی. اور یہ بات بھی آپ کو بتا دی اور خوشخبری بھی سنا دی کہ یہ دین پھر سے غالب ہو کر رہے ہیں, پورے گلوبل لیول پر غالب ہوگا. کہا کہ مجھے مشارق اور مغارب بتا دیے گئے, دنیا لپیٹ دی گئی میرے سامنے, اور میں نے دیکھا کہ ہر کچے پکے مکان میں یہ دین داخل ہو رہا ہے, چاہے اس کو قبول کرنے والا عزت سے قبول کرے یا ذلت سے قبول. تو یہ دین داخل ہوگا, اس یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس میں ہمارا حصہ کتنا لگ رہا ہے یہ ہے نا. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلاب, پھر جو ذمہ داری ٹرانسفر ہوئی خیر امت کے حوالے سے میں نے اس لیے آپ کے سامنے بات رکھی. چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے کی کہ مشن اور مشغولین اپنی زندگی کا فکس کیجیے, ہر ایک اپنی زندگی کا مقصد گول سیٹ کیجیے اور اس گول پہ کام کرنے والے بنیے. اور انقلاب کے لیے جو ضروری سنگھٹن ہے, جو جماعت ہے, یہ اللہ علیہ جماعت, یہ اس بات کو سمجھیے, اجتماعیت کے ساتھ مل جل کر کے کام کیجیے. تاریخ اسلام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے صحابہ کا وہ کردار اور مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی, اور اونچے درجے کی جو عبادت ہے, یہ جو شہادت اور یہ مل جل کر کام کرنا, اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. اس لحاظ سے جو کچھ حدیث کے اندر جو فضائل آئے ہیں وہ فضائل جو میں نے آپ کے سامنے. تو میرے محترم بھائیوں, اس کا نتیجہ مطلب جو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ عزم کیجیے, پیچھے مت ہٹیے, جماعت کے ساتھ مل جل کر کے رہیے, فارم بھریے کارکن. آخری بات اس سلسلے میں کہ مختلف جماعتیں یہاں پر کام کریں, تو یہ مزاج ہمارا نہیں ہونا